حضور کے نام لینے والے ان کے پیروں میں لرزش آ گئی، وہ پھسل گئے اور انہوں نے یہ کام کر لیا۔ فرمایا اپنی جانوں کی خاطر نہیں، اپنی ذات کی خاطر نہیں، کالی کملی والے کی شان کی خاطر اور ان کی آن کی خاطر ہم نے اس چیز کو اب بھی منہ نہیں لگایا اور نہ لگائیں گے، مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کرتے۔ فرمایا اچھا، بادشاہ نے کہا یہ تو بہت بگڑا ہوا بھی شخص، اس کے خیالات تو بڑے خراب ہیں، اس کو ہم نے شاہی خاندان میں شادی پیش کی، اس کو جاگیر کا وعدہ کیا، ان کو رہائی اور سلامتی کا وعدہ کیا، یہ مانا ہی نہیں۔ اچھا تو اب اس کے لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ لوہے کا کڑاہا لایا جائے بہت بڑا، اور اس کو تیل سے بھر کے اس کو گرم کیا جائے، اور جب وہ خوب گرم ہو جائے تو ان میں سے ایک ایک کو پکڑ کے اس کے اندر تل دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ آتا ہے کہ کڑاہا منگایا گیا، شاہی دربار کے سامنے کڑاہا لگا دیا گیا، اور کڑاہا لگا کے اس کے اوپر تیل رکھ کے اس کے نیچے آگ جلا کے جب وہ خوب گرم ہو گیا، بادشاہ نے جلابوں نے کہا کہ میں بیٹھوں گا، تم دوسرا ڈالنا ورنہ ڈالنا نہیں۔ کرسی بچھا لی بادشاہ نے، کیسر روم نے، اور کہا کہ عبداللہ اور اے عبداللہ کے ساتھیوں، تمہارے لیے بدترین قسم کی سزا کا میں نے انتظام کیا ہے، اب بھی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم اسلام کو چھوڑو، محمد مصطفیٰ کے کلمے کو چھوڑ دو اور عیسائیت کے دین کو قبول کرو، تمہاری جانیں بچ سکتی ہیں، ورنہ چند منٹوں کے بعد تم ایسے بھون دیے جاؤ گے جیسے کباب بھج جاتے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ باقی تو قائم رہے، حضرت عبداللہ کے آنکھوں سے آنسو جارے۔ جلاد دوڑا دوڑا آیا، انہوں نے کہا اے بادشاہ سلامت، ان کے امیر کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں اور اس میں ندامت پیدا ہو گئی ہے، شاید وہ توبہ کرنا چاہتا ہے، اگر اب بھی آپ کے حکم میں معافی ہو تو شاید اس کو معافی کا موقع دینا چاہیے، اگر اجازت ہو تو ہم پوچھیں۔ بادشاہ نے کہا اس کو میرے قریب لے آؤ، لائے گئے، فرمایا عبداللہ رو رہے ہو؟ نہیں بولے۔ اچھا فرمایا ندامت ہے تو اب بھی معافی مانگ لو، تمہیں بھی اور تمہارے ساتھیوں کو چھوڑ دیا جائے، اور وہ سب ان سے معافی مانگ لو، یہ یقین دلا دو کہ ہم نے اسلام کو چھوڑ دیا، محمد مصطفیٰ کے دین کو چھوڑ دیا، میں تم سب کو معافی دے دوں۔ تو سنبھلے، آنکھوں سے آنسو صاف کیے، پوچھے، اور طبیعت میں رکت آئی ہوئی اس کو ذرا سنبھالا دیا، اور سنبھال کے بولے، کہنے لگے بادشاہ کیسر روم، تو میرے رونے کا مطلب غلط سمجھا، میں اس لیے نہیں رو رہا کہ میں تیل کے گرم کڑاہے کے اندر جل جاؤں گا، جب مجھے میرے اور میرے ساتھیوں کا فیصلہ سنایا گیا کہ گرم تیل کے اندر ہم نے جلنا ہے تو مجھے مدینہ یاد آیا، مجھے کالی کملی والا یاد آیا، اور مجھے دکھ ہوا کہ اے کاش، میں نے دل میں کہا ہے کاش عبداللہ تیری صرف ایک جان ہے جو اس کڑاہ کے اندر جل کے ختم ہو جائے گی، اے کاش اللہ مجھ کو 1000 جان دیتا، میں ہر جان کے بدلے ایک ایک دفعہ اس کڑاہے کے اندر بھون جاتا، جل جاتا، ہر دفعہ زندہ ہوتا، پھر کہتا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پھر بھونتا، پھر جلتا، پھر مجھ کو اس کڑاہے کے اندر ڈالا جاتا، پھر سالم ہوتا، پھر جلتا، پھر سالم ہوتا، پھر جلتا، 1000 دفعہ میں محمد کے نام پر قربان ہوتا، میں سمجھتا کہ پھر میری تسلی ہوئی، میں تو اس لیے رو رہا ہوں۔ دوستو، کوئی خطابت نہیں کر رہا، دل کی گہرائی سے تاریخ یاد دلاتا ہوں اور ذہنوں کو متوجہ کرتا ہوں کالی کملی والے کی طرف۔ دنیا کی پریشانیاں، دنیا کے دکھ، دنیا کی تکلیفیں، دنیا کے صدمے، موتیں، بھوکے، فاقے
اور دنیا کی ہر تکلیف دنیا نے برداشت کی، لیکن محمد کی غلامی کو نہیں چھوڑ۔ بس اتنی ہی بات ہے۔ آج بھی خوف کا وقت ہے، ایک ابتلا کا وقت ہے، ایک مصیبت کا وقت ہے، ایک پریشانی کا وقت ہے، اور 10 کروڑ مسلمانوں کے، اور 10 بھی نہیں، ان کو بھی 60 شامل کرو جو وہاں ہندوستان کے اندر ہیں، وہ 5 کروڑ مسلمان بھی، اور یہ 10 کروڑ بھی، اب 15 کروڑ کی مسلمانوں کی زندگی اور موت کا موڑ ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ پاکستان کو بچاتا ہے، اگر پاکستان بچتا ہے، یہ 10 کروڑ مسلمان فتح پاتے ہیں یا باعزت ہوتے ہیں، تو یہ سارا 15 کروڑ مسلمان بھی بچتا ہے۔ یہاں لا الہ الا اللہ، یہ مسجدیں بھی بچتی ہیں، یہاں یہ مقابر اور منابر بھی بچتے ہیں، یہاں اللہ کے نام کی اذان بھی بلند ہوگی، یہاں خطبے بھی ہوں گے، یہاں سب کچھ ہوگا۔ اگر یہ نہیں بچتا تو تم تصور نہیں کر سکتے کہ کفر کے دل میں کیا کیا خوفناک ارادے ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کے اندر ہر بات ممکن ہے، یہ مت سوچو کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہمارے جیسے بد اعمالوں کو، ہمارے جیسے خانوں کو اور ہمارے جیسے کوتاہ عملوں کو قدرت پہلے اسپین کے اندر سزا دے چکی ہے۔ وہ کروڑوں کی تعداد میں تھے، آج اسپین کی سرزمین میں کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں ملتا، مسجدیں خالی ہیں، اجاڑ ہیں، ویران ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وقت اب بھی ہے کہ اسی بات تعلق جوڑیں، اسی گھر کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑیں۔ اگر وہاں رشتہ جڑتا ہے، اگر ہمارا وہاں تعلق بنتا ہے، اگر یہ امت اس خوف اور ابتلا کے وقت میں اس عہد پر پھر آتی ہے جو اس نے سن 47 میں اللہ کے ساتھ کیا تھا، تو خدا کی نوازیں پھر اسی طرح آئیں گی جس طرح حضور کے زمانے میں آئی، جس طرح صحابہ کرام کے زمانے میں آئی، جس طرح دنیا کے اندر تاریخ کے بہت سارے مختلف موڑوں پر آتی۔ اور اگر ایک دفعہ اس وقت ہم نے اگر اب پھر دھوکہ دیں تو خدا کی نصرت دھوکے بازوں کے ساتھ کبھی شامل نہیں ہوتی۔ خدا کی نصرت ہمیشہ ایمان والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے، اخلاص والوں کے ساتھ ہوا کرتی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ کہا کہ اسلام کا اور قرآن کی صداقت کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو وہ کتاب عطا فرمائی جو زندگی کے ہر موڑ پر اور زندگی کی ہر ضرورت پر ہمارا ساتھ دیتی ہے۔ ہماری بچوں بچیوں کی شادی ہو تو وہ بتاتی ہے کہ اے ملت اسلامیہ کے فرزندوں، ہندوؤں کی طرح، سکھوں کی طرح، یہود کی طرح، نصارہ کی طرح تم نے شادی نہیں کرنی، بلکہ قرآن کے اس طریقے کے مطابق شادی کرنی۔ اگر ہمارا کوئی فوت ہو جائے تو قرآن کہتا تم نے ہندوؤں سکھوں کی طرح جلانا نہیں، میرے محمد مصطفیٰ کے اس قاعدے کے مطابق تم نے اس کو تجہیز، تکفیر اور جنازہ پڑھ کے یوں دفن کرنا ہے۔ اگر اللہ غربت دے دے، فقیری ہو، تو فرمایا غربت کے اندر، فقیری کے اندر اس قاعدے اور اس قانون کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بغیر ضرورت کے گدا گردی کرتا ہوگا، بھیک مانگتا ہوگا، قیامت کے دن اس کا چہرہ خراشوں والا ہوگا۔ تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، اقبال نے ترجمہ کیا، حدیث کا ترجمہ، تجھے گر فقر و شاہی کا بتا دوں، غریبی میں نگہداری خودی کی، اپنی خودداری کا، اپنی عزت نفس کا، اپنی انہا کا پاس رکھنا۔ فرمایا غربت میں تمہارے لیے یہ قانون۔ اگر خدا دولت دے دے تو دولت کا قانون بتایا کہ تمہارے لیے دولت کے اندر یہ ڈیوٹیاں تمہارے ذمے ہیں، تم پر زکوٰۃ ہوگی، تم پر عشر ہوگا، تم پر صدقہ ہوگا، تم پر ولیمہ ہوگا، تم پر عقیقہ ہوگا، تم پر خیرات ہوگی، تم پر جہاد کا تعاون ہوگا، اولاد دے خدا تو تم پر یہ حقوق ہیں، غلام ہو جاؤ تو تمہارا یہ زندگی کا دستور ہے۔ خدا بند کریم تم کو مخلص اقتدار اور اختیار دے دے تو پھر تمہارا قانون اور دستور یہ ہوگا۔ تو اللہ کریم نے
ہر حالت کے مطابق رہنمائی فرمائی. جس حالت کے اندر آج ملت اسلامی